بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 شوال جمعہ کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 3 بار اللہ کا یہ نام پڑھ لیں، 3 سیکنڈ کے اندر مقصد پورا ہوگا، 7ویں آسمان سے نصیب فوراً چمک کر اترے گا۔ محترم ناظرین، ایک خاص وظیفہ، ایک ایسا باکمال عمل آپ کے حوالے کروں گا جس کو پڑھنے سے میرا رب راضی ہو جائے گا، اور جس بندے سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ اللہ والو، جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن لوگوں کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جن کے گھروں میں بے سکونی، بے برکتی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، وہ سمجھ جائیں کہ ان کو اشارہ ہے کہ جب قبولیت نہ ہو، جب کوئی حاجت پوری نہ ہو، جب مشکلات پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں، تو سمجھ جائیں کہ رب کی ذات ناراض ہے، اور جس بندے سے رب ناراض ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو کامیاب نہیں بنا سکتی۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جن کے گھر میں غربت، تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو ابھی موقع مل رہا ہے، یہ عمل کر لیں۔ ہاتھ اٹھا کر سچی توبہ کر لیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے توبہ قبول ہو جائے گی، رب کعبہ کی ذات راضی ہو جائے گی۔ پھر یہ 14 شوال جمعہ کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، سچی توبہ قبول ہو جائے تو بندہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ پھر 14 شوال جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ، رب کعبہ کا یہ نام صرف 3 بار پڑھنے والا عرش الہی سے بہترین فیصلے کروا لیتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے، آنے والی نسلوں کو آباد کروا لیتا ہے، منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کرنا کیا ہے کہ ماہ شوال ختم ہو رہا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ ماہ شوال کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، ماہ شوال کو عام مہینے کی طرح گزار چکے ہیں۔ خدارا آخری چند دن باقی ہیں، اس مہینے کی قدر کر لو، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ خدارا ماہ شوال کا چھوٹا سا وظیفہ، صرف رب کعبہ کا نام صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور عرش الہی سے فیصلے ہو جائیں گے۔ جو بندہ یقین کامل کے ساتھ رب کعبہ کا یہ نام صرف 3 بار پڑھ لے گا، جس مقصد کو ذہن میں رکھے گا، یہ خاص الخاص شرطیہ عمل ہے۔ موقع سال میں 1 بار ملتا ہے، اگر آج نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ اگر آج نہ رب کو راضی کیا، اگر ماہ شوال کے بابرکت دنوں میں رحمتوں برکتوں سے، کامیابیوں سے جھولیاں نہ بھریں تو کب ابھرو گے؟ اللہ والو، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اگر واقعی آپ اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے مقاصد کو، اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو ہاتھ کی انگلیوں پر رب کعبہ کا یہ نام صرف 3 بار پڑھ لیجئے۔ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ 14 شوال جمعہ کے خاص دن میں ایسا شرطیہ وظیفہ پڑھنے کا بتا رہا ہوں جسے پڑھنے والا کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھ لیتا ہے۔ اللہ والو، صبح سے شام کے وقت پڑھ لیں، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے۔ آپ میں سے جس کو نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بے روزگار ہو، روزگار مل جائے گا، بے اولاد کو اولاد مل جائے گی، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت ہو جائے گی، طلاق کی نوبت ہے، میرا رب ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ طلاق کی نوبت ختم ہو جائے گی، دنیا کی ہر حاجت، ہر کامیابی
خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی۔ آپ نے رب کے 2 ناموں کو 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یا باسطو یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ رب کعبہ کا صفاتی نام یا باسطو کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ جو بندہ رب کے صفاتی نام یا باسطو سے پکارتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب نصیب میں لکھی تمام رکاوٹوں کو، بندشوں کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نصیب سے نکال دیتا ہے۔ تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، اور یا کریمو پڑھنے والا رب کعبہ کی نظر کرم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ والو، میں اور آپ صرف ایک نظر کرم کے محتاج ہیں۔ آپ جتنے بھی خزانے مانگو گے، جس پر ایک نظر کرم ہو جائے، پہاڑ جتنے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ اور جب یا باسطو یا کریمو کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، صرف 3 بار، یہ شرطیہ عمل ہے، وظیفہ چھوٹا ہے، کمالات اتنے بڑے، معجزات اتنے بڑے کہ آپ کے دوست، احباب، رشتہ دار دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب نے بیٹھے بیٹھے تیری تقدیر بدل دی۔ کل تک تو سڑک پر مانگتا تھا، ایسا کیا کیا کہ رب نے تیری نسلوں تک کا رزق عطا فرمایا۔ وظیفے کا طریقہ دوبارہ سن لیجئے۔ اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا کریمو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا باسطو یا کریمو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا کریمو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گئے۔ اسی طرح سے آپ نے یا باسطو کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر لیجئے، جگہ چھوڑے بغیر 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنی ہے۔ 3 بار یا باسطو یا کریمو، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 بار درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے، پھر ضد کر کے مانگنا شروع کیجئے۔ جس حاجت کی، جس مقصد کی ضد کر کے بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ یہ 14 شوال جمعۃ المبارک کے دن کا شرطیہ عمل ہے۔ خود بھی کیجئے، دوسروں کو بھی بتائیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔